کہ اس میں دو قسم ہے. عام جو وہابی دیوبندی جو خود اپنی کتابوں سے واقف نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کفار کے زمرے میں نہیں آئیں گے جب تک ان پر وہ عبارت پیش نہ کی جائے. جہاں بھی ہمارے علماء نے تکفیر کی ہے بڑی احتیاط برتی کہ تکفیر اس کی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے وہ اسے دکھایا جائے، اور دکھانے کے بعد بھی وہ اس کو نہیں مانتا. اور کیا بولی ہے آج کل، ہم نے تو اس کا عوام کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان قسم کھال نکالا ہے. ارے صاحب وہ تو اتنے بڑے عالم تھے، وہ تو ایسا کہہ نہیں سکتے، وہ تو اس سے مراد یہ نہیں. ارے بھائی کیا چینی زبان میں لکھا ہے، جاپانی میں لکھا ہے، فرانسیسی میں لکھا ہے، اردو کی عبارت جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین. کہتے نہیں صاحب وہ بہت معتبر آدمی تھے، ایسا کہہ نہیں سکتے. مسئلہ اس کو ہم مثال سے دیں. ایک صاحب لاہور میں رہتے تھے، ان کی بیگم رہتی تھی کراچی میں. کراچی سے کسی نے لاہور میں خط لکھ دیا، بڑے معتبر دوست تھے، کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی. وہ خط پڑھ کے رونے لگے. نہیں سمجھے شاید آپ، سمجھے کہ شوہر جو ہے وہ خط پڑھ کے رونے لگے. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے، تم زندہ ہو تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہنے لگے یار بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر جس نے خط لکھا نا وہ بڑا معتبر آدمی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ کیس ہے ان کا، سمجھ گئے آپ کہ صاحب صریحاً عبارت آپ دکھائیے کفریہ. کہتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ تو بہت معتبر آدمی، بڑے آدمی، تو ایسا تو لکھ ہی نہیں سکتے. اور یہ طبقہ یہ ہے کہ خالی درود و سلام میں الجھا ہوا ہے، تو اس کی تکفیر ہم نہیں کرتے. تکفیر کب کرتے ہیں کہ باضابطہ ان کی عبارت دکھائی جائے، یہ ہے آپ کے مولوی عالم نے یہ لکھا ہے یا نہیں؟ کہیں گے جی ہاں یہ ہے. اب دکھانے کے بعد وہ اس میں تردد کرے اور کفر ہو صریحاً حضور علیہ السلام کی توہین، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اب یہ درمیانی مسئلہ ہے، گلابی وہابی ہے یا گلابی دیوبندی ہے، اس کو عقیدے کا اس کا پتہ نہیں، مگر میلاد کی اس کی وغیرہ مخالفت تو کرتا ہے نا. تو آدمی تو شبہ کی چیزوں سے بچتا ہے. آپ بازار میں جائیں، جاپانی کیٹی لینی ہو تو 10 دفعے آپ اس کو گھس کے دیکھتے ہیں کہ جاپانی ہے یا پاکستانی تو نہیں ہے. کوئی خواتین ہماری دال چاول لینے جائیں تو اس کو بھی ہاتھ میں دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ کوئی بہت پرانی تو نہیں، کیڑا ویڑا تو نہیں لگا ہوا. ہم دنیا بھر کی کھانے پینے کی چیزوں میں تحقیق کرتے ہیں کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو مذہب کے معاملے میں ایک دوسرے پر کیسے اعتماد کر لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں اتنا تو کہا جائے گا کبھی بچنا ضروری ہے ان کے پیچھے. اور جو ایسے لوگ جو نماز پڑھائیں تو کچھ تو ان میں دینداری ہے نا، جو نماز پڑھاتے ہیں. ہمارے نزدیک ممکن نہیں کہ اپنے لوگوں کی کتابوں سے وہ واقف نہیں، اور جو انہوں نے کتابیں لکھی بہت غیر محتاط گفتگو کی. یہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا ہی مسئلہ، بلکہ اور بھی جو ان کے مسائل ہیں بے انتہا انہوں نے اس میں زیادتی سے کام لیا. مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور اتنی مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے سنی بھی شادی میں اپنی بیٹی کو دینے لگ گئے بہشتی زیور. یہاں تک کہ جہیز کا بہشتی زیور الگ چھپتا، ذرا خوب مرقع اور مسجع، نہایت خوبصورت اچھے کاغذ وغیرہ. تو اہل سنت نے اپنا سنی بہشتی زیور نکال لیا کہ بجائے وہ دینے کر کے یہ دو. اب اس میں آپ اگر پڑھیں تو اشرف علی تھانوی صاحب نے شرک کا باب باندھا. ٹھیک، اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں وہ سب شرک ہیں. صحرا باندھنے کو بھی شرک لکھا. اب آپ بتائیے کہ صحرا باندھنا جو ہے وہ بھی شرک. ارے بھائی کیا اللہ کے صحرا باندھا جاتا ہے؟ معاذ اللہ، جو بندے کے باندھنا شرک. بھائی شرک تو وہ ہوگا جو معاملہ اللہ سے کیا جائے وہ بندے کے ساتھ کیا جائے، شرک تو وہ ہوگا. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں صحرا باندھنے کو بھی شرک لکھا. اب میں خالی بات سمجھانے کے لیے کچھ ہم لوگوں نے ایسے ذہنی طور پر کچھ مسائل ایسے رکھے جس سے آدمی جو ہے وہ ذرا ہمارے مقدمے کو آسانی سے سمجھ لے. اس لیے کہ عوام کو سمجھانا ہو تو علماء کو تو نہیں سمجھانا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی، اب تو خیر رواجی ختم ہو گیا، کوئی صاحب دولہا صحرا باندھ کر کے جب آئے تو قاضی صاحب تھے بد مذہب کوئی، انہوں نے کہا توبہ 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 یہ شرک ہے. کیا حضور علیہ السلام نے صحرا باندھا؟ کیا صدیق اکبر نے صحرا باندھا؟ کیا خلفاء راشدین نے صحرا باندھا؟ یا امام اعظم نے صحرا باندھا؟ اتارو اس. دولہا بڑا ہوشیار، اس نے صحرا اتار دی. اب انہوں نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد دولہے کے ابا نے جیب میں سے نکال کر کڑک کڑک نوٹ 1000 گن کے جب قاضی کے ہاتھ میں رکھے، دولہے نے قاضی کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لے قاضی صاحب کیا حضور نے نکاح پڑھوائی لی تھی؟ کیا حضور نے 1000 روپے نکاح پڑھوائی لی؟ ابو بکر صدیق نے لی، فاروق اعظم نے لی، امام اعظم نے لی، کس نے لی نکاح پڑھوائی جو آپ پیسے لے رہے ہیں؟ ارے کہنے لے دولہے میاں یہ تو خوشی کا سودا ہوتا ہے، یہ تو خوشی میں آپ کے ابا نے دے دیا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو ہم نے صحرا باندھا اپنے ابا کے 40ویں کا باندھا ہے، یہ کیا غم کا اور کسی تعزیت کا صحرا باندھا؟ تو جب خوشی میں بھائی یہ جائز ہے نظر آنا تو صحرا باندھنا بھی خوشی میں جائز، سمجھے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے صحرا باندھنے کو شرک میں شمار کیا. یعنی کیا مطلب ہوا شرک کا؟ کہ کوئی اگر صحرا باندھ لے وہ گیا اسلام سے. اللہ اکبر. اس طریقے سے مسلمانوں کو نکالو تو کئی مسلمان بنیں گے بھائی. تو فقہی مسائل میں بھی انہوں نے بے انتہا. اب جیسے آپ کو تعجب ہوگا، میلاد النبی کی چیز کھانا حرام، شرک ہے.
नाजायज फतावा रशीदिया उठा करके देख। और उन्हीं मुफ्ती से किसी ने पूछा होली और दिवाली की जलेबियां और नुक्ती खाना कैसा, कहने वो जायज। ये कैसा हसद है, ये कैसा बुग़्ज़ है कि हुजूर के मीलाद की शीरनी तो नाजायज है और दिवाली और जनाब हिंदुओं के जो वो होते हैं दिवाली और दशहरा वगैरह, उसकी नुक्ती और उसकी बूंदी खाना जो है वो जायज। अब हम अंदाजा लगाइए कि कहां जा रहे हैं ये लोग, किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम बार बार मना करते हैं कि भाई अपने आप को इन लोगों से बचाइए।